اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا، وہ جو ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر تو انسان ان تمام چیزوں کو، اپنے تمام جذبات و میلانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا، اس سے آگے نہیں آنے دے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی اتنی زوردار ہو گئی اس کی محبت کہ آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا تو بس آپ گئے، اب وہی ند ہے، وہی اب آپ کا معبود ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ کوئی اور شے ہو، وہ اب آپ کا معبود بن جائے گی۔ قُلْ أَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہے۔ تقوی یہی ہے کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے دو، ان لنفسک علیک حقا، لیکن ناجائز راستے سے نہیں۔ تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے، اس کا ادا کرو، لیکن عقل حلال سے۔ تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا، تمہارے ملاقاتی آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے، وہ حقوق ادا کرو، لیکن اللہ سے اوپر کسی حق کو فائق نہ کر دینا، بس یہ ہے اصل بات۔ اگر تو یہ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر یہ حفظ مراتب نہیں ہوگا تو گویا کہ اب آپ گئے، دین اور دنیا سب گئی۔ تو للذین اتقوا عند ربہم جنات، ان کے لیے ایسے باغات ہیں تجری من تحتہا الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضوان ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی جو سب سے بڑی شے ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذین، وہ کون سے بندے ہیں اس کے خاص؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، تو یہ کہتے رہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو۔ اب ان کی بدح میں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں؟ ان کے یہ اوصاف ہیں، اور اس میں گویا کہ تلقین ہے، اگر اللہ سے یہ دعا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے، تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے اور راست باز۔ راست بازی میں راست گوئی بھی ہے، راست کردار بھی ہے، عمل بھی آپ کا صحیح صحت پر ہو، درستی پر ہو، اور قول بھی صحیح اور درست ہو۔ والقانتین، فرما بردار، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور جو جس کو آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، وہ جو سحر کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، اس میں استغفار کرنے والے۔ ایک تو نمازیں ہیں جو 5 نمازیں ہیں، لیکن خاص وہ وقت جو ہے اس میں جبکہ فرمایا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک، اور پھر ایک ندا ہوتی ہے، حل من مستغفر فاغفر له، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے، والملائکۃ، اور سارے فرشتے گواہ ہیں، واولو العلم، اور اولو العلم بھی اس پر گواہ ہیں۔ یہ اولو العلم جو ہے، اولو الالباب، اولو العلم الذین یعقلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کائناتی آیات کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے۔ جو ہم نے 20ویں رکوع کی پہلی آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور یہ تمام بہت سے فینومینا آف دی نیچر بیان کر کے لآیات لقوم یعقلون، تو جو یعقلون ہیں، جو اولو الالباب ہیں، اولو العلم ہیں، وہ بھی گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن یہاں جو اہم ترین لفظ ہے وہ اب آ رہے ہیں، قائما بالقسط، وہ قسط اور عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ وہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ عدل قائم کرتا ہے اور عدل کرے گا، البتہ یہ کہ اہل سنت کے نزدیک یہ کہنا جو ہے سوء ادب ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے۔
اللہ پر کسی شے کا وجوب نہیں، لیکن اللہ کو عدل پسند ہے، اللہ کو اللہ یحب المقسطین، اللہ خود بھی عدل فرمائے گا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔